مکھی کا تذکرہ قرآن میں ہے، شہد کی مکھی کا تذکرہ قرآن میں ہے، مچھر کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، گھوڑے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، گدھے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اونٹ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، فرشتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، جنات کا تذکرہ قرآن میں، انسان کا تذکرہ قرآن میں، پیغمبروں کا تذکرہ قرآن میں، رسولوں کا تذکرہ قرآن میں، جہنم کا تذکرہ قرآن میں، جنت کا تذکرہ قرآن میں، طلاق کا تذکرہ قرآن میں، نکاح کا تذکرہ قرآن میں۔ درد دل کی دوا کے لیے الفت مصطفیٰ چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الأنورين والصلاة والسلام على سيد المحدثين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم وعن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ علامہ اقبال فرماتے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ یہ قرآن ہے جس کو رب ذوالجلال نے عرش معلیٰ سے آج سے 1455 سال پہلے انگریزی تاریخ 17 اگست سن 610 عیسوی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 41ویں سال میں غار ہرا میں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ علق کی شکل میں نازل فرمایا۔ اس قرآن کے لانے والے پاک اور مقدس یعنی سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار و امام ہیں، نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات، اللہ کی ذات پاک، اللہ کی صفات پاک،
جس ذات پر نازل ہوا وہ ذات پاک، تمام نبیوں کے سردار و امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جن کی پیدائش مبارکہ 1495 سال پہلے ہوئی، نبی کی پاک ذات پر اللہ پاک کا پاک کلام نازل ہوا، اور ایک دن میں نازل نہیں ہوا، 2 دن میں نازل نہیں ہوا، کسی عام ذریعے کے ذریعے سے نازل نہیں ہوا، مقدس ذریعہ، مقدس وسیلہ فرشتوں کا، فرشتوں میں تمام فرشتوں کے سردار و امام سید الملائکہ جبریل امین نے، اور خالی جبریل امین ہی نہیں تشریف لاتے تھے، قرآن مجید کی ہر سورہ مبارکہ کے ساتھ تقریباً بیشتر صورتوں کے ساتھ جبریل امین کے علاوہ ان کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے آتے تھے۔ جس وقت اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسے کی دعوت موصول ہوئی، مدرسہ اسلامیہ شمس العلوم کے انتہائی متدین، شریف النفس شخصیت، علماء کرام سے دلی تعلق رکھنے والے اور اس فقیر و فقیر سے قلبی محبت رکھنے والے عزت مآب والی جناب حافظ و قاری عبدالسلام صاحب فرقانی مد الذل العالی کی یہ پرخلوص دعوت موصول ہوئی، ہمارے رفیق مکرم جناب سید عرفان علی صاحب مد الذل العالی کے ذریعے سے اشتہار دیکھا، اور اس کے اندر بزرگ علماء کرام کے نام دیکھے، یہ حقیر و فقیر، یہ ناکارہ، یہ ناخواندہ انسان، اس کا بھی نام تھا، ناظم اجلاس، نقیب جلسہ، فاضل نوجوان عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل میاں سلمہ نے بعد میں وہ اشتہار ارسال فرمایا اور نظر نواز ہوا۔ حضرت مولانا صداقت صاحب مدد علی اور حضرات حضرت مولانا کفیل احمد صاحب دامت برکاتہم علوم العلماء کے انتہائی مخلص اور متدین خادم، بہت ساری باقاعدہ جو مدارس اسلامیہ ہیں ان کی نظامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، نظم و انصرام کا فریضہ انجام دیتے ہیں، سبھی حضرات سے ملاقات ہوئی۔ جناب میں عرض کر رہا تھا آپ سے، قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کا باقاعدہ استعمال فرمایا، جن فرشتوں کا نازل فرمایا، جبریل امین کے ساتھ ساتھ اور بھی فرشتے آتے تھے۔ ابھی میں راستے میں تھا تو حافظ امیر علی میاں سلمہ فرقان میاں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سورہ کہف کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے، ایک سورت کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے، جن 19 طلبہ نے اپنے سینوں میں اللہ کے قرآن مجید کو حفظ کر کے محفوظ فرمایا، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان کے سینوں میں قرآن مجید کے لفظ کو منقوش فرما دیا، محفوظ فرما دیا۔ ایک طرف لوح محفوظ 7 آسمان 7 زمینوں کے برابر، جس کی باقاعدہ لمبائی اور چڑھائی ہو، جس کا قلم نور کا ہو، 100 سال لمبائی جس قلم کی ہو، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرمائی۔ سورہ قلم سے مراد اللہ نے 12 قلم پیدا فرمائے، ایک قلم قلم اقلام ہے، ایک قلم قلم قدرت ہے، ایک قلم قلم وحی ہے، ایک قلم قلم ابدان ہے، بندوں کی صحت کی حفاظت کے لیے جس قلم کا استعمال ہوتا ہے، ایک قلم قلم توقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کو ریاستیں عطا فرمائی ہیں، کن کو اقتدار عطا فرمایا ہے، تو جس قلم کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے وہ قلم قلم وحی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس قرآن کی باقاعدہ پہلی مرتبہ عبارت لکھنے والا قلم کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ بقلم، آقا نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ نے سب سے پہلے اشیاء میں سے زمین و آسمان، چاند ستارے، سمندر، بحر، دریا، انسان، جنات، فرشتے، اس میں سب سے پہلے اللہ نے اگر پیدا فرمایا کسی کو تو قلم پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ بقلم۔ اس قلم کا سب سے پہلی مرتبہ استعمال کرنے والے ادریس علیہ السلام ہیں، انہوں نے ہی کپڑے سینے کی شروعات فرمائی تھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بنتے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام تجارت فرماتے تھے۔ اسی علاقے سے ایک سوال گیا تھا، سب سے پہلی مرتبہ تجارت کرنے والے کون سے نبی ہیں؟ تو میں نے جواب تحریر فرمایا تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ جو کام تھا، میں عرض کرتا ہوں آپ سے تدریس کا کام، میں عرض کرتا ہوں آپ سے حضرت جناب نوح علیہ السلام کے
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نجاری بڑھئی کا کام تھا، اس لیے کہا کسی پیشے کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، کسی ہنر کی شان میں توہین نہ کی جائے کہ یہ تو بڑھئی ہیں، یہ تو رنگریز ہیں، اور یہ تو باقاعدہ مکان بناتے ہیں، راجگیر ہیں، خیال رہے، اور یہ تو کپڑا بیچتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی شروعات ہوئی ہے اللہ کے پیغمبروں سے۔ القاسم حبیب اللہ، القاسم حبیب اللہ، پیشہ تو اللہ کو پسند ہے۔ حجام کی شان میں آپ توہین نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس کے بال حجۃ الوداع کے موقع پہ کس نے کاٹے تھے؟ ان صحابی کا کیا نام ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ قضا کے موقع پہ سر اقدس کے بال کاٹے۔ تو قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے، سورہ کہف کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے، ابھی دوران سفر راستے کی بات ہے، اور آیت الکرسی جو تمام آیتوں کی سردار و امام ہے، سید الآیات، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آیت الکرسی باقاعدہ سید الآیات ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں نہیں داخل ہوتا، چور اس میں نہیں داخل ہوتا۔ درد سر میں دم کر دیجئے، درد سر ختم ہو جائے، بخار کے عالم میں آیت الکرسی پڑھ دیجئے تو بخار کی شدت کم ہو جائے۔ اس آیت الکرسی کو جبریل امین کے ساتھ 30,000 فرشتے لے کر کے آئے تھے، 70,000 سورہ کہف کے ساتھ فرشتے آئے، اور 30,000 آیت الکرسی کے ساتھ فرشتے آئے، تو دو ہی مقام پر 1,00,000 فرشتے ہو۔ پھر میں نے عرض کیا سورہ انعام کو بھی جوڑ لیجئے، راستے میں سب جوڑتے رہے۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں چوپائے کے اوپر، انعام مانے چوپائے، 4 پیر والے جانور، سورہ انعام کے ساتھ بھی فرشتے 70,000 آئے، تو جوڑا کہ 1,70,000 ہو گئے۔ میں نے عرض کیا ابھی میں آپ کو وہ صورت نہیں بتا رہا ہوں، ابھی میں اس صورت کا نام نہیں لے رہا ہوں جس صورت کے ساتھ سب سے زیادہ فرشتے آئے۔ اور سبحان اللہ کہیے تو ایک بات میں عرض کر دوں آپ سے، وہ ایسی صورت ہے، وہ اتنی مشہور و معروف صورت ہے کہ ایک دن میں ہماری مسجد کے امام صاحب باقاعدہ حافظ سید محمد وسیم یا سلمہ نماز پڑھاتے ہیں فریدی پور میں، تو ایک دن میں عرض کر دوں 17 مرتبہ اس صورت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ شریف، الحمد شریف، جس کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے، کسی سورت کو اللہ نے 2 مقام پر نازل نہیں فرمایا۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف پہلی اور آخری سورت ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سب سے زیادہ فرشتے آئے، 80,000 فرشتوں کی باقاعدہ موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا۔ اسی لیے تو اس کے اندر 5,000 سے زائد بیماریوں کی شفا ہے۔ ابھی اتنی بیماریاں نہیں پیدا ہوئی جتنی بیماریوں کی شفا اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھی۔ یہ تو فرض نمازوں کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ خالی امام پڑھتا ہے، آپ تو 48 رکعت پڑھتے ہیں، مقتدین 48 رکعت پڑھتے ہیں، 12 رکعت سنت مؤکدہ جوڑ دیجیے، 17 رکعت فرض جوڑ دیجیے، اور 3 رکعت وتر جوڑ دیجیے، is equal to 48 رکعت in a day in 5 time نماز۔ 5 وقت کی نمازوں میں 48 رکعت میں باقاعدہ 48 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، آپ کو سجدے ایک دن میں نمازوں کتنے 98 سجدے، 96 سجدے، 5 وقت کی نمازوں میں 96 سجدے اب اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرماتا ہے۔ کیسا مقام و مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں نصیب فرمایا۔ یہاں مسجد کے اندر باقاعدہ کل جمعے کی نماز پڑھانے سے قبل میں نے عرض بھی کیا تھا، یہ اللہ نے آپ کو شرف و اعزاز بخشا ہے، عزتیں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں۔ ہماری صورت ہم کو عزت نہیں دلا سکتی، ہماری عمارت ہم کو عزت دار نہیں بنا سکتی، ہماری دولت ہم کو عزت دار نہیں بنا سکتی، ہماری طاقت ہم کو عزت دار نہیں بنا سکتی۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتیں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں، عزتیں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ عزت دینا چاہتا ہے تو لولوں کو لنگڑوں کو باقاعدہ طور پر عزتیں دیتا ہے، ٹنڈوں کو عزتیں دیتا ہے۔ حاجی مراد علی نام تھا، ٹنڈے کبابی مشہور ہو گئے۔ حاجی مراد علی کوئی نہیں جانتا، اصل نام حاجی مراد علی 1905 میں انہوں نے باقاعدہ اپنے ٹنڈے کباب کی شروعات کی۔ ٹنڈے کبابی باقاعدہ پتنگ اڑا رہے تھے، اسی میں گر گئے تھے، ہاتھ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے ٹنڈے مشہور ہو گئے۔ ٹنڈے ایسے مشہور ہوئے حاجی مراد علی کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ اللہ نے عزت بخش دی، کیسی عزت بخشی؟ بیعت کر رہا تھا، سجدے اللہ نے آپ کو ایک دن میں 96 نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن سجدے میں نہیں پڑھا جاتا، اللہ کا قرآن سجدے نہیں۔ سورج کو ایک دن میں ایک ہی سجدہ ملتا ہے، سورج
15 करोड़ किलोमीटर की बुलंदी से सूरज। कुरान में एक मकाम पर नहीं, 2 मकाम पर नहीं, 10 मकाम पर नहीं, 25 मकाम पर नहीं, सूरज पे सारी तहकीकात क्या साइंसदानी ही करेंगे? कुरान वाले नहीं करेंगे? ईमान वाले कुरान सूरज पे तहकीकात नहीं करेंगे? बंदर के ऊपर, मच्छर के ऊपर, ये सब तस्वीरें कुरान में। अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने 55 हैवानात कुरानिया का तज़किरा किया है अपनी किताब के अंदर। कुरान का सबसे पहला जानवर हैवान बऊज़ा मच्छर है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, कुरान में एक मकाम पे शेर का तज़किरा आया, फर्रत मिन क़स्वरा, सूरह मुद्दस्सिर में। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, सूरज को एक सजदा मिलता है, गुरूब होने के बाद अर्श इलाही के नीचे आता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी। मैं अर्ज़ कर रहा हूं, ये जो बच्चे बैठे हैं, इनके सीने में जो कुरान आया, इसकी अजमत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी मनक़बत क्या है, इसकी मिदहत क्या है, इसकी इज्जत क्या है, इसकी रफ़अत क्या है, इसको समझ लीजिए आप। इसलिए कुरान में अल्लाह ने चांद का तज़किरा फरमाया। रजब का चांद चल रहा है माशाअल्लाह, मुबारक महीने में मदरसा शम्सुल उलूम का जलसा हो रहा है। इसी माह मुबारक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ में अल्लाह ने बुलाया। 5 वक्त की नमाजों की तादाद मुकर्रर हुई। पहली मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माह मुबारक में अल्लाह की बारगाह में अत्तहियात पढ़ी। जो अत्तहियात पढ़ते हैं वो माह रजब में पढ़ी गई। मार्च के महीने में मेराज हुई, 620 ईस्वी में मेराज हुई। 9 मार्च 620 ईस्वी को 27 रजब को मेराज हुई। बुध के दिन मेराज हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ के 50वें साल में मेराज हुई। रसूल पाक की पहली बीवी सैयदा अम्मा बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के 5 दिन के बाद मेराज हुई। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मैं गिनाता जाऊंगा। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई मेराज की रात में। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मामू जान हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई मेराज की रात में, इसी माह मुबारक रजब के अंदर। और तीसरे आसमान पर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई मेराज की रात में। और चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई मेराज की रात में। 5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई मेराज की रात में। छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई मेराज की शब में। 7वें आसमान पर 40,000 पैगंबरों के वालिद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई मेराज की रात। जलसा तो आपका कामयाब हो ही गया। इतने मुबारक महीने में, इतनी मुबारक घड़ियों में। और भैया जलसे में फारिग होने वाले तलबा, हाफिज होने वाले तलबा, इनकी तादाद हमें 19 बताई गई। जलसा तो ऐसा कामयाब हुआ कि कुरान से लेके आसमान तक के बाकायदा कामयाब हुआ। कुरान की सबसे पहली आयत शरीफा, जब कुरान खोलेंगे पहली आयत शरीफा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन बच्चों की तादाद याद रखिए, जो हाफिज कुरान में इनकी तादाद है 19। मदरसा शम्सुल उलूम का ये बाकायदा बावकार तारीख साज सालाना जलसा दस्तारबंदी व तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, इसमें जलवा अफरोज ये तलबा जो बैठे हैं इनकी तादाद है 19। और कुरान की सबसे पहली आयत शरीफा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 ही हुरूफ हैं। मैंने कहा नहीं, कुरान से आसमान तक, कुरान से आसमान तक। और कुरान मजीद की सबसे पहली सूरह मुबारक जो नाज़िल हुई गारे हिरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा दी। सूरह अलaq, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान की सबसे पहली सूरह मुबारक सूरह अलaq। उस पूरी सूरह मुबारक की आयतों का शुमार कीजिए, वो आयतें भी 19 ही हैं। सुभान अल्लाह। और बहुक्म इलाही बतफ़ैल मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज फरवरी की तारीख भी 19 ही हो गई। और मदरसा शम्सुल उलूम की बुनियाद जब पड़ी थी वो भी बाकायदा 19 तारीख थी। सुभान अल्लाह। मेरे पूछे सदाकत साहब जरा देखिए पीछे, तो देखिए क्या लिखा है, दस्तारबंदी व तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, इसके हुरूफ देखिए तो ये भी 19 ही है।
تو جلسہ تو کامیاب ہو گیا فرش سے لے کے عرش تک. نبی کی ذات بے مثال, نبی کی صفات بے مثال, نبی کا بیان بے مثال, نبی کی زبان بے مثال, نبی کا اعلان بے مثال, نبی کا مکان بے مثال, نبی کا مکان بے مثال, نبی کا خاندان بے مثال, نبی کا اعلان بے مثال, دین کی اذان بے مثال, بلال کی اذان بے مثال, اور رسول پاک پر نازل ہونے والا قرآن بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول پاک پر نازل ہونے والا قرآن بے مثال. سورہ فاتحہ کے ساتھ 80,000 فرشتے آئے, 1,70,000 فرشتے آپ نے جوڑ لیے تھے, 1,00,000 فرشتے 1,000 جوڑ لیے, 2.5 لاکھ فرشتے ہو گئے خالی. میں نے کہا سورج کو ایک سجدہ نصیب ہوتا ہے, آپ کو 96 سجدے نصیب ہوتے ہیں. ہم اگر مگر لگاتے ہیں کہیں, نہ اگر نہ مگر, سیدھے محمود نگر, مرلی نگر, مہانگر, منصور نگر, 22 سے زائد نگر ہمارے شہر لکھنؤ میں ہے. اگر مگر تقریباً نہیں, میں عرض کروں آپ سے, سورج کو ایک سجدہ نصیب ہوتا ہے. جہاں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں وہاں سورج اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آتا ہے, وہ سجدہ کرتا ہے, اور سجدے میں اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے. اے باری تعالیٰ, اے میرے معبود برحق, اے میرے خالق کائنات, کل میں دنیا کے اندر اپنی روشنی پھیلاؤں کہ نہ پھیلاؤں؟ تو سورج حکم ربانی کا تابع دار ہے. ہر روز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سورج کا سجدہ بھی ہو جاتا ہے, اور سورج کو اللہ کی طرف سے اجازت بھی مل جاتی ہے. تو ایک دن میں ایک سجدہ, ہندوستان میں ابھی سورج غروب ہوا, اس نے باقاعدہ اللہ کو سجدہ کر لیا. 10.5 گھنٹے کے بعد امریکہ میں سورج غروب ہوگا, 10.5 گھنٹے کے بعد وہاں سورج پھر سجدہ کرے گا. آسٹریلیا میں 5 گھنٹے پہلے سورج غروب ہوا تھا, آسٹریلیا میں 5 گھنٹے پہلے سورج نے اللہ پاک کو سجدہ کیا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے, انگلینڈ میں 5 گھنٹے کے بعد سورج غروب ہوگا, اس وقت سے 5 گھنٹے کے بعد سورج غروب ہوگا. 5 گھنٹے کے بعد سورج کو انگلینڈ میں اللہ کو سجدہ کرنا نصیب ہوگا. تو بتاؤ کتنے سجدے ہو گئے سورج کے؟ سائنسداں کہتے ہیں سورج کو بنے ہوئے 4.5 ارب سال ہو گئے. ایک دن میں ایک سجدے کے حساب سے 4.5 ارب سال میں کتنے دن ہوئے؟ ایک سال میں 365 days in 1 year. ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. 4.5 ارب سال کے اندر باقاعدہ ایک دن میں ایک سجدے کے حساب سے 4.5 ارب سال میں سورج نے تقریباً 16 خرب 42 ارب 50 کروڑ بار سجدہ کر لیا. 16 خرب 42 ارب 50 کروڑ بار سجدہ کر لیا. ہمارے گھر کے قریب یہ مسجد ہے, ہم اہل محلہ کو توفیق نہیں ہوتی. کل عصر میں میں نے دیکھا چند لوگ تھے یہاں, عصر میں چند لوگ تھے. میں نے پوچھا کہ عصر میں لوگ آتے نہیں کیا؟ کہا نہیں آتے ہیں, لیکن رنج ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, خالی اہل محلہ ہی جمع ہو جائیں. اللہ کی قسم روزانہ جمعے کا منظر نظر آئے گا, خالی روزانہ نظر آئے. تو سورج سجدہ کر رہا ہے, فرشتے آ رہے ہیں, قرآن نازل ہوا, ان کے سینے میں اللہ نے قرآن مجید کے 86,700 الفاظ رکھ دیے. اللہ کا کرم ہے 30 پاروں کے اندر قرآن مجید مکمل ہو گیا. 30 پارے 114 سورت, 7 منزلیں, 86,700 الفاظ. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بھی غیر ضروری طور پر استعمال نہیں فرمایا. مکھی کا تذکرہ قرآن میں ہے, شہد کی مکھی کا تذکرہ قرآن میں ہے, مچھر کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے, گھوڑے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے, گدھے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے, اونٹ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے, فرشتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے, جنات کا تذکرہ قرآن میں, انسان کا تذکرہ قرآن میں, پیغمبروں کا تذکرہ قرآن میں, رسولوں کا تذکرہ قرآن میں, جہنم کا تذکرہ قرآن میں, جنت کا تذکرہ قرآن میں, طلاق کا تذکرہ قرآن میں, نکاح کا تذکرہ قرآن میں. بچوں کے نام کیسے کیسے رکھے آتے ہیں؟ نہ قرآن مجید پہ نگاہ ہماری, نہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق, نہ قرآن مجید کا ادب و احترام. جو سمجھ میں آیا نام رکھ دیا بچے کا. لائبہ بڑا مشہور نام سنا ہوگا, گھر گھر لائبہ ہے, لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں باپ کو کہ وہ اپنی بیٹی کو کیا کہے کہ پکار رہا ہے. لائبہ. کوئی باپ اپنی بیٹی کو بچرن پکار سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو ویشیا پکار سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں لائبہ کے معنی جو ہوتے تھے آج وہ معنی نہیں ہیں. وقت کے ساتھ جب لغت بدلتی ہے, وقت کے ساتھ جب زبان بدلتی ہے اور زبان کے معنی بدل جاتے ہیں تو ان لفظوں کا استعمال منع ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں پہلے اللہ صاحب لکھا جاتا تھا. قدیم اردو کے نسخے دیکھیے,
قدیم اردو پرانی اردو میں اللہ صاحب نے فرمایا، اللہ صاحب نے فرمایا. اس وقت صاحب لفظ اتنا معزز، اتنا بابرکت، اتنا عظیم، اتنا مقدس ہوا کرتا تھا کہ اللہ کی ذات کے لیے صاحب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جب یہی لفظ صاحب عام آدمی کے لیے ہم جیسے ناکارہ، حقیر و فقیر، گنہگار و سیاکار انسان کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، بے نمازیوں کے لیے، ہم جیسے بدعمل کے لیے، بدعنوانوں، بد کرداروں کے لیے فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب. سنتوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم صاحب ہیں. فرضوں کی کوئی پابندی نہیں، ہم صاحب ہیں. قرآن نہ پڑھیں پھر بھی صاحب بنے ہیں. ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھیں پھر بھی صاحب بنے ہیں. اپنی بیوی کا مہر نہ ادا کریں، بیوی کا حق نہ ادا کریں، صاحب بنے ہوئے ہیں. پڑوسیوں سے روزانہ جھگڑا ہم کریں پھر بھی ہم صاحب بنے ہیں. اپنی محلے کی مسجد کا کوئی حق ادا نہ کریں اس کے باوجود بھی صاحب. ابا کی نافرمانی کریں پھر بھی ہم صاحب ہیں. اپنے ابا کی شان میں گستاخی کریں پھر بھی ہم صاحب ہیں. علماء کرام نے فیصلہ دیا آج سے صاحب کا لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال نہیں کیا جائے گا. صاحب لفظ کیا برا تھا، صاحب لفظ کیا برا تھا. اسی صاحب سے صحابہ بنا ہے. صحبتون، صاحبون، مصاحبون. مصاحب گنج لکھنؤ میں ہے کہ نہیں؟ عربی لفظ، عربی لفظ. اسی لفظ صاحب سے صاحبون بنا ہے. صاحبین، صاحبین. میں عرض کر دوں آپ سے لفظ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. مکر کے معنی تدبیر. اللہ بہت بہترین تدبیر کرنے والا ہے. مگر مکر کے معنی ہمارے ہاں مکاری، دغا بازی کے. علماء کرام نے منع فرما دیا. کوئی آدمی اب کسی کے لیے یہ نہ کہے کہ بڑی اچھی آپ نے باقاعدہ مکاری کی. مکاری کا مطلب تدبیر کرنا تھا. بہت اچھا مکر کیا، یعنی بہت اچھا انتظام کیا، بہت اچھی پلاننگ کی، بہت اچھا منصوبہ بنایا، بہت اچھا جلسے کے اندر آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا. مکر کے معنی اب چونکہ ظاہر آپ جانتے ہیں مکر کے معنی کیا ہے. ارے بہت مکر و فریب، بہت مکر و فریب کرتا ہے. جبکہ مکر کے معنی کتنے اچھے تھے. لیکن علماء کرام نے منع فرمایا کہ یہ مکر کے معنی اللہ نے استعمال فرمایا قرآن مجید کی حد تک ہے. آپس میں تو لوگ مکر نہ کہیں. لائبہ اس زمانے میں درست ہوا کرتا تھا. آج لائبہ کے معنی طوائف کے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کا نام بدل دیں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں عرض کر دوں آپ سے اہان، بغیر پوچھے میں نام رکھ دیا اہان. کیا معنی ہے؟ جمعے کے خطبے کی طرف توجہ نہیں گئی. ہماری مسجد کے امام ہر جمعے کو پڑھتے من اہان سلطان، جس نے اپنے سلطان کی باقاعدہ بے عزتی، توہین کی. اہان کے معنی توہین، اہان کے معنی بے عزتی. نام رکھے میں اہان بیٹا ادھر آؤ، یعنی آپ اس کو بچپن ہی سے ذلیل اور بے عزت سمجھ رہے. نانا بھی پکار رہے بے عزتی کے ساتھ، دادا پکار رہے بے عزتی کے ساتھ. ابا جو اپنے بچے کے لیے سگے بھائیوں سے لڑیں، اپنے بچوں کے لیے پڑوسیوں سے جھگڑا کر لیں، بیوی سے باقاعدہ تعلقات خراب کر لیں بچے کی محبت میں، ایسے ابا بھی اپنے بچے کو اہان اہان پکار رہے ہیں، یعنی بے عزتی، بے عزتی، بے عزتی. اس لیے بغیر علماء کرام سے پوچھے ہوئے نام نہیں رکھا جاتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے ایسا ہی ایک نام مجھ کو اور بتایا گیا، عجیب و غریب. فریہ. فریہ کیا نام؟ فریہ. ارے بھائی کہاں سے رکھا؟ یہ قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید میں ہے. معنی دیکھیں آپ نے کیا معنی ہے؟ لقد جئت شیئا فریہ. آپ کی بیٹی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ فریہ کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ کس موقع پہ استعمال ہوا ہے؟ سیدہ بی مریم رضی اللہ عنہا کا نکاح نہیں ہوا تھا. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بی مریم رضی اللہ عنہا کو والدہ بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. قرآن مجید کے اندر آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق مل جائے گا، اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم مل جائے گا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے تمام انسانوں کے والد کا نام آدم علیہ السلام مل جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام نہیں ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں سیدہ بی مریم رضی اللہ عنہا، جو قیامت میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد قیامت حساب و کتاب کے بعد جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنے گی، نبی کی بیوی بنے گی. 2 شادیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی جنت میں. فرعون جہنمی، دوزخی، ظالم، معصوم بچوں کا قتل کر دینے والا، یذبحون ابناءہم یقتلون ابناءہم. 3 مقام پہ اللہ نے فرمایا، 3 مقام پہ یہی لفظ ہے. اسی طرح کے الفاظ استعمال فرمایا. پہلے پارے میں 90 پارے میں 13ویں سے پارے میں قتل کرتا تھا معصوم بچوں کا. اس کی بیوی ہے بی بی آسیہ، بی بی آسیہ بنت مزاحیم، والد کا نام مزاحیم، فرعون کے سسر کا نام مزاحیم تھا. بی بی آسیہ جنت کی خاتون. بتائیے فرعون کی بیوی بن کر کے اللہ کے دین پہ عمل کرنا آسان ہے یا اپنے شوہر کی بیوی بن کر کے عمل کرنا آسان ہے؟ فرعون کتنا ظالم تھا، کس طرح سے اپنے دین کو بچایا، کیسے اپنے ایمان کو بچایا. بی بی آسیہ کی شادی بھی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. بی مریم رضی اللہ عنہ کی شادی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. بی مریم جب والدہ بن گئی تو بہت فکر مند ہو گئی، مغموم ہو گئی، غمزدہ ہوئی. اللہ پاک ہم اپنی بستی میں لوگوں کو کیا جواب دیں؟ ہمارا نکاح نہیں ہوا، ہمارے شوہر نہیں ہیں. یہ تو آپ کی قدرت کاملہ، میرا ایمان ہے آپ کی قدرت پہ. قرآن مجید میں 16 پارے میں سورہ مریم نازل ہوئی. مریم نام رکھیے بچیوں کا. جس رات سورہ مریم نازل ہوئی اسی رات حضرت ابو غسانی رضی اللہ عنہ کی بیٹی پیدا ہوئی. صبح میں فجر کی نماز کے بعد تشریف لائے حضرت ابو غسانی رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، بیٹی عطا فرمائی ہے. یہ ہم جیسے بات نہیں ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ منہ بنائیں. بیٹیوں کا باپ بننے پہ اپنے آپ کو باقاعدہ کوف محسوس کریں. ارے پوچھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیٹیوں کا کیا مقام ہے. نبی نے فرمایا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. اگر تم نے بیٹی کو دیکھ کر منہ بنایا تو گویا کہ تم نے اللہ کی رحمت سے منہ موڑ لیا. اللہ کی رحمت سے دور جا کے تم کہاں رہو گے؟ کون سی پتی، کون سا پتا تم کو پناہ دے؟ اللہ کی رحمت سے منہ موڑو گے. بیٹے کی پیدائش پہ باقاعدہ خوشیاں منائی جائیں، گولا چھوڑایا جائے، سجایا جائے، قیمتی سے قیمتی مٹھائی بٹوائی جائے. بیٹی کے نام پر خوش نہیں، کوئی خوشی کا اظہار نہیں. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. نبی کی نسل پاک کو اللہ نے بیٹی سے چلایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف میں آرام فرما ہے. میں عرض کر دوں آپ سے وہ کس کی اولاد میں ہے؟ خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد. پیرانے پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ کس کی اولاد میں ہے؟ سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد. امام مہدی علیہ السلام جو قرب قیامت میں تشریف لائیں، طرح طرح کی باتیں موبائل پہ، نیٹ ورک پہ، سوشل میڈیا پہ. امام مہدی آنے والے، امام مہدی آنے والے، دجال نکلنے والا ہے. امام مہدی علیہ السلام آنے والے. سن بھی دیے دے رہے انگریزی سن. واقعہ دین کا سن انگریزی کیلنڈر کا، واقعہ دین کا ہے. رمضان شریف عربی کیلنڈر سے بتایا جاتا ہے. عید ہم عربی کیلنڈر سے مناتے ہیں، ہجری سن سے مناتے ہیں. ماہ محرم الحرام عربی مہینہ ہے، ربیع الاول عربی مہینہ، رجب المرجب عربی مہینہ، 1443 ہجری عربی سن ہے. تو امام مہدی کے لیے آپ نے جو حالات موجودہ حالات کا موازنہ کر رہے ہیں، دینی واقعات کا موازنہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے کر رہے ہیں. جس کیلنڈر کا نام ہے گریگورین، پاپ گریگورین نے 1582 میں جس کیلنڈر کو مرتب کیا جنوری فروری والا، اس کے حساب 2023 میں ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آ سکتے ہیں. بھیا کس نے بتایا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان پیشن گوئیوں کو پڑھ لیا. وہ پیشن گوئیاں پوری ہو گئی. جن حالات میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ حالات پورے ہو گئے. امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو واقعات دنیا میں ہوں گے، جو خوفناک، ہولناک، دل خراش واقعات ہونے والے ہیں، کیا وہ ہو چکے؟ آقا نے فرمایا امام مہدی کے آنے سے پہلے دریائے فرات سوکھ جائے گا، دریائے فرات سوکھ جائے گا. آج دریائے فرات ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ کیوبک پانی سے لبریز ہے، بہ رہا ہے، ترک سے نکلتا ہے، عراق میں داخل ہوتا ہے، 2000 کلومیٹر سے زائد کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے. دریائے فرات میں پانی موجود ہے. کیا وہ سوکھ گیا؟ امام مہدی کے آنے سے پہلے دریائے فرات سوکھے گا. آقا نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ نکلے گا. کیا سونے کا پہاڑ نکل آیا؟ آقا نے فرمایا 3 خلفاء اس سونے کے پہاڑ کو لینے کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوں گے، خونی جنگ ہوگی. کیا ایسا واقعہ ہو گیا؟ کیا بات کرتے؟ تم آتی بالشام، شام کو ختم کرنے کے لیے آیا جائے. تم آتی بمصر. آج ماشاءاللہ سب کیا یہ واقعات ہو گئے؟ یہ واقعات ہو گئے. اس لیے ہمیں جب علم نہیں ہوتا یہ واقعات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، تو ہم غلط قسم کا تجزیہ اور تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اپنا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب علم نہ ہو تو گونگے بن جاؤ، کم سے کم ایمان تو سلامت رہے گا. ایمان تو سلامت رہے گا. آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی سوال کیجیے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے باقاعدہ بہرحال میں عرض کر رہا تھا امام مہدی علیہ السلام اپنے والد کی طرف آقا نے فرمایا کہ المہدی عطر یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے. آقا نے فرمایا المہدی من عطرتی
مہدی تو میرے خاندان سے ہوں گے، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں مہدی ہوگا۔ والد حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ ملے گا۔ امام مہدی کا شجرہ نسب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملے گا، ان کی والدہ کا نسب شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گا۔ والد کی طرف سے حسنی ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، اور باقاعدہ والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ نسل کس کے ذریعے سے چلی؟ بیٹیوں کے ذریعے، حتیٰ کہ دنیا کا آخری امیر وہ بھی رسول پاک کی بیٹی کی نسل سے پیدا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام آخری امیر ہوں گے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، رسول عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس آخری امیر کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے المہدی منا اہل البیت، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی امامت فرمائیں گے، اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نیت باندھ کے نماز پڑھیں گے۔ یہ بیٹی کی نسل پاک سے باقاعدہ اللہ برکت پیدا فرما رہا ہے۔ اس لیے نام حاجی ہمارے جناب صوفی عرفان علی صاحب سید پانی صاحب کی پوتی کا نام منذرہ فاطمہ ہم نے رکھا۔ منذرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا نام ہے، دال سے منذرہ، منذرہ مانے ڈرنے والی، منذرہ مانے ڈرنے والی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، رکھنے کو کوئی بھی نام رکھ دیتے۔ انیلا، ایک جگہ ہم نے سنا انیلا، انیلا، اس کی بہن ہوگی جمیلہ، اس کی اماں ہوگی شکیلہ، تو جمیلہ شکیلہ تو صحیح ہے، انیلا کیا ہے؟ ان کا کمرہ ہوگا پیلا۔ بتائیے غور کیجیے، انیلا جو سمجھ میں آیا وہ رکھ دیا، رمشا رکھ دیا تو رمشا ہی رمشا معنی معلوم ہو، تمشیلا، تمشیلا، بتائیے کیا معنی، کیا معنی؟ راکب یہاں دیکھیے بڑے قاف سے آیا ہے، راکب چھوٹے قاف سے لکھیے تو سوار کے معنی میں استعمال ہو جائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نام کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ یہ نام دنیا کی حد تک نہیں ہے، یہاں سے قبر تک، قبر سے میدان محشر تک اور جنت تک کے نام جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نام تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پہ نام رکھا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ناموں پہ نام رکھا جائے، نبی کی صحابیات اما بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اما بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، اما بی حفصہ رضی اللہ عنہا، اما بی میمونہ رضی اللہ عنہا، اما بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اما بی زینب رضی اللہ عنہا کے نام پاک پر نام رکھے جائیں۔ یہ قرآن اس وقت بھی باقاعدہ وہی حروف، وہی الفاظ، وہی آیات۔ آج مدرسہ شمس العلوم کے فارغ شدہ 19 حفاظ قرآن کے سینوں میں باقاعدہ جو قرآن ہے، اور مدارس دینیا نے، مدرسہ اسلامیہ شمس العلوم نے جو محنت و مشقت کر کے جناب حافظ و قاری عبدالسلام صاحب کا نظم و انتظام دیکھیے، دوڑائی کرتے ہیں، یہ دوڑائی کرتے ہیں، جد و جہد کیا کرتے ہیں، دوڑا کرتے ہیں باقاعدہ کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں وقت پر دی جائیں، اساتذہ بھی باقاعدہ مدرسے میں سارا وقت دے رہے ہیں، معصوم بچوں کے ناشتے میں ناغہ نہ ہو، بچوں کا علاج بھی باقاعدہ قاعدے سے ہو، ان کے کھانے پینے میں کمی نہ ہو، پہننے اوڑھنے میں کوئی کمی نہ ہو۔ یہ 19 بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے سینے میں قرآن مجید کے 3,21,180 حروف آ گئے۔ ان کے آپ کو چاروں قل یاد ہیں، ان کو قرآن مجید کے 332 قل یاد ہیں، 332 قل ہیں قرآن میں کتنے قل؟ 332 قل ہیں۔ لفظ قل، قل یا ایھا الناس رسول اللہ علیکم جمیعا، قل اللہ احد اللہ الصمد، قرآن مجید میں کتنے قل ہیں؟ 332 مقام پر۔ ایک صاحب نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنے مقام پر؟ 136 مقام پر موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، وہ سب کے سب کے سینوں میں۔ آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنے مقام پر؟ 25 مقام پر آیا، وہ ساری آیتیں ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ کی مولانا کفیل احمد صاحب نے کتنی پیاری بات کہی کہ قرآن مجید تو بہت اعلیٰ مقدس چیز ہے، قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے فرمایا، اور حفاظت کا ذریعہ دیکھ رہے ہیں ان بچوں کے سینوں میں۔ واحد کتاب ہے جو 5 سال کے معصوم سے بچے سے لے کر 100 سال کے ضعیف بوڑھے تک کے یاد کر لیتا ہے۔ کوئی شکیل بدایونی کی 10 غزلیں یاد کر کے دکھائے، علامہ اقبال کی 100 نظمیں یاد کر کے دکھائے، ساحل لدھیانوی کے اشعار یاد کر کے دکھائے، مرزا غالب کی غزلیں کوئی 100 غزلیں یاد کر کے دکھائے۔ یہ اللہ ہی کا کرشمہ ہے اور مدینے والے آقا کا معجزہ ہے کہ قرآن کو 5 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے اور 100 سال کا بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مہینے میں جب قرآن مجید کا حافظہ کرنے کی بات آتی ہے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔
ایک دن میں ایک پارا یاد کرتے تھے، سبحان اللہ، 30 دن میں 30 پارے یاد ہو گئے. کیا قوت حافظہ ہوگی؟ اس سے کم وقت میں قرآن کا حافظہ کرنے والی ذات امام محمد رحمت اللہ علیہ کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کے مسلک حنفیہ کے ہم اور آپ پیرو. دنیا میں تقلید کرنے والے جتنے حضرات ہیں، تقلیدی کرنے والے حضرات ہیں. 1911 میں مقلدین کا جب شمار کیا گیا، تقلید ایک خاص امام کی تقلید، اس امام کا تعلق، اس کا مسلک، اس کا مذہب صحابی رسول سے ملتا ہے، اور صحابی رسول نے سارا کا سارا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا ہے. میں عرض کروں گا 1911 جب مردم شماری ہوئی تو ہنفیوں کی تعداد 37 کروڑ نکلی. سبحان اللہ کہیے. 111 سال پہلے ہنفیوں کی تعداد 37 کروڑ تھی. 111 سال پہلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کی تعداد، شافعی مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ تھی. سبحان اللہ. 111 سال پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے مالکی مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ تھی. 111 سال پہلے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کی تعداد 30 لاکھ تھی. تو 48 کروڑ 30 لاکھ کا عیسائی ہو گئے. 1911 کی بات ہے. 1911 امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام محمد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا داخلہ لینے کی کوشش کی. امام اعظم ابو حنیفہ نے واپس کر دیا. ہمارے یہاں انہی بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے جو بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں رکھ لیا ہے. کیونکہ اگر قرآن کا حافظ ہی نہیں ہے تو اللہ کے بندوں کی رہنمائی کیسے کرے؟ اللہ کے بندوں کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی باقاعدہ رہنمائی کیسے حاصل ہوگی؟ امام محمد رحمت اللہ کو واپس کر دیا گیا. میں بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ 1 مہینے سے کم میں حافظہ کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ ہیں. ایک ہفتے کے بعد واپس پھر گئے داخلہ لینے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں فرمانے لگے، اے امام اعظم، ہم کو اپنا شاگرد بنا لیجئے، مدرسے میں داخل کر لیجئے، میرا داخلہ قبول فرما لیجئے. فرمایا، میں نے آپ کو 1 ہفتے پہلے اپنا ضابطہ بتایا تھا، اپنا اصول بتایا تھا. اس مدرسے میں وہی بچہ پڑھ سکتا ہے جو قرآن مجید کا حافظ بن کر کے آئے. فرمایا، پچھلے ہفتے آیا تھا تو حافظ قرآن نہیں تھا، 1 ہفتے میں قرآن مجید کا حافظ کر کے آیا. اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. 1 مہینے 1 ہفتے میں قرآن کا حافظہ کر کے آیا. 1 ہفتے سے کم وقت میں قرآن کا حافظ کون بنا؟ یہ ان بچوں کے لیے حوصلے کی بات. اس لیے میرے بیٹوں، میرے بھانجوں، بھتیجوں، میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن مجید سے غفلت نہ برتنا. ہمارے طفا مرحوم اللہ جنت بخش صاحب کشف بزرگ تھے، حضرت جناب عاشق رسول مولوی محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں تنبولی کے پان ہوتے ہیں، ایک پان داغی ہوا سارے پان داغی ہو جاتے ہیں. ایک پارا سینے سے نکلا سارے پارے کس وقت نکل جاتے ہیں. بچہ پہلی مرتبہ حافظہ کرے گا کم وقت لگے گا، دوبارہ بھولے ہوئے کو یاد کرے گا تو زیادہ وقت لگتا ہے، بھولے ہوئے کو یاد کریں گے تو زیادہ وقت لگتا ہے. اس لیے آپ سارے کام کیجیے، آپ تجارت شروع کر دیجیے، آپ بزنس کیجیے، آپ ملازمت کیجیے، آپ سروس میں باقاعدہ آ جائیے، ملک کی خدمت کیجیے، انسانیت کی خدمت کیجیے، سماج کی خدمت کیجیے، مگر اللہ کے قرآن سے غافل مت ہوئیے. چلتے پھرتے قرآن مجید. ہمارے پیر و مرشد مفتی اعظم مت پردیس مفتی عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا 10 پارے سفر کے اندر. کبھی ہم بھی شرف کے طور پہ اسکارپیو لے لیا کرتے تھے، ہم چلا رہے ہیں حضرت باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی تعلق نہیں سامنے سے کیا آ رہا ہے کیا گزر رہا ہے. باقاعدہ اپنی آنکھوں سے ضعیف ہو گئے، معذور ہو گئے، ویل چیئر پہ چلنے لگے. کہاں کی کانفرنس میں شرکت کرتے تھے، اور جب بالکل معذور ہو گئے تو صاحبزادے مولانا احمد میاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے لگے. تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اللہ کے قرآن سے جس قدر دوستی ہو جائے گی اسی قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اس لیے یہ بچے تراویح میں مسجد ملے نہ ملے، ہر حافظ کو مسجد نہیں مل سکتی. 1 کروڑ کے قریب حافظ ہو رہے ہیں، سبحان اللہ کہیے، 1 کروڑ کے قریب حافظ ہو رہے ہیں. 29 لاکھ کم و بیش مسجدیں ہیں. تو اگر کسی گھر کے اندر کوئی اپنے آنگن میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے قرآن کو وہاں سنا دیجیے. باقاعدہ قرآن مجید کا ناغہ نہ کیجیے، تراویح میں قرآن مجید کا اعادہ ضرور کریں، تکرار ضرور کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سال وفات پانی تھی، جس سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی تھی، اس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا تھا، جبریل امین کو قرآن مجید سنایا تھا. تو قرآن، لیکن جب گھروں میں
तरावी सुनाएंगे तो मस्जिद का सवाब नहीं मिलेगा, मस्जिद का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन उज़्र के दर्जे में, मजबूरी के दर्जे में आप घरों की तरावी का इनकार ना कीजिएगा। आप हॉल में पढ़ लीजिए, किसी के घर में पढ़ लीजिए, कोई मैरिज हॉल अपना दे दे, कोई अपने घर का आंगन दे दे, सहन दे दे, बरामदा दे दे और वहां 5-10 आदमी पहुंच जाए तो नागा ना कीजिएगा। अल्लाह के कुरान को बराबर पढ़ते रहिएगा। 3 दिन के अंदर अल्लाह के कुरान का हाफिजा करने वाली एक शख्सियत अल्लामा असमाई रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के कुरान को 3 दिन में याद कर, सुभान अल्लाह। इससे कम की मुद्दत नहीं मिलेगी। एक दिन में 10 पारों का हाफिजा, एक दिन में 10 पारों का हाफिजा, 3 दिन में कुरान मजीद के हाफिज हो गए। ये कुव्वत हाफिज़े की बात है, ये कुव्वत हाफिज़ा है। मेरी दुआ है अल्लाह इन बच्चों को कुव्वत हाफिज़ा नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इनके दिमागों में ताकत और कुव्वत पैदा फरमाए, इनके दिमाग के तमाम जितने भी बाकायदा सुराख हैं उसमें तक़वियत पैदा फरमाए, कुव्वत याददाश्त पैदा फरमाए। अल्लाह से भीख में मांगा जाता है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि ने खाने काबा में दुआ फरमाई थी, अल्लाह ताला हमें इल्म नसीब फरमाइए, कुव्वत याददाश्त नसीब फरमाइए। ऐसा इल्म अल्लाह ने अता फरमाया, हर मौजू पे उन्होंने किताब लिखी बाकायदा। यही दुआ शम्सुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि ने की और बाद में यही दुआ हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैहि ने की। इसलिए आए मेरे बच्चों, अल्लाह से कुव्वत हाफिज़ा की भीख मांगो, अल्लाह याददाश्त नसीब फरमाइए। बड़ी दौलत है याददाश्त, अगर याददाश्त नहीं होगी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम नहीं याद रख पाएंगे। खुलाफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, बरकत के तौर पे ये नाम ले रहे हैं, अभी नाम नहीं आए बयान में। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, दामाद मुस्तफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, दामाद मुस्तफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू जान हजरत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूल पाक के फूफीज़ाद भाई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साढ़ू हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूल पाक के ससुर हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूल पाक के बाकायदा दूसरे ससुर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूल पाक के साले सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूल पाक की मिसवाक शरीफ अपने साथ रख के चलने वाले और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का इंतजाम करने वाले हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तमाम सहाबाए किराम के नाम हमें याद करना जरूरी है। जब मुकद्दस लोगों की याददाश्त, जब जन्नती लोगों की याददाश्त आपके दिमाग में होगी तो अल्लाह ताला आपके अमाल को भी जन्नती बना देगा, आपको भी अल्लाह अपना महबूब बना देगा, अल्लाह आपको भी इज्जत नसीब फरमाएगा। अच्छे लोगों की यादें अच्छाई पैदा करती हैं, बुरे लोगों की यादें बुराई की तरफ माइल करती हैं। अच्छों के साथ रहो। शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनद, अच्छों के साथ रहोगे अच्छे बनोगे, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनद, बुरों के साथ रहोगे बुरे बन जाओगे। आज हमारे असातिज़ा अगर मना करते हैं, देखो फला बात ना सुनो, फला की बात ना सुनो, फला की बात ना सुनो। अक्सर बच्चे सोचते हैं मेरे उस्ताद मना ही क्या करते हैं, ये मना ही क्या करते हैं, उनकी ना सुनो उनकी ना सुनो, तो इसलिए मना करते हैं। जिस तरह एक बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा शराबियों में बैठे, मेरा बच्चा जुआरियों में बैठे, मेरा बच्चा मक्कारों दगाबाजों के बीच में बैठे, मेरा बच्चा बाकायदा बदगोई और गीबत करने वालों के बीच में बैठे। कौन बाप चाहेगा कि मेरा बेटा झूठों के बीच में बैठे? वो आपको बचाना चाहते हैं। तुम नहीं जानते हो कि वो किस लफ्ज़ से बाकायदा किस लफ्ज़ से वो धोखा दे रहे हैं दीन के मामले में, शरीयत के मामले में। इसलिए उलमाए कराम मना फरमाते हैं कि जब तक कि अपने उलमाए कराम से दरियाफ्त ना कर लो और अपना ईमान मजबूत कर लें, 5 वक्त की हम नमाजें अदा कर लें, अपने अकीदे को मजबूत कर लें, अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी वहदानियत का और यकीन नसीब फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और खत्म नबुव्वत का और भी यकीन नसीब फरमाए। नबी पैदा हुए तो नबी का जमाल पैदा हुआ, और जब नबी जब पैदा हुए तो नबी का जमाल पैदा हुआ, और नबी ने जब अपने आप को पैगंबर के तौर पे पेश फरमाया तो नबी का कमाल पैदा हुआ। तो नबी का जमाल, नबी के जमाल पर भी ईमान लाना लाजिम है और नबी के कमाल पर भी ईमान लाना लाजिम है। मकाम खत्म नबुव्वत का कमाल है, मकाम खत्म नबुव्वत रिसालत का कमाल है। जिस तरह रात में चांद चमकता है लेकिन रात का चांद दिन नहीं दिखा पाता, दिन का उजाला नहीं ला पाता, रात के अंदर बाकायदा सूरज नहीं चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, तारे बेशुमार चमक रहे हैं, बेशुमार तारों की चमक से भी रात नहीं जाती है, दिन आ नहीं पाता बेशुमार। ये लोग जो कहते हैं कि आखिरी नबी के बाद कैसे नबी नहीं पैदा हो सकता, मैं अर्ज कर दूं आपसे, रात में तारे चमक रहे हैं, उसके बावजूद तमाम तारों की चमक मिल करके दिन नहीं निकाल पाते। तमाम चांद 24 रात का
चांद चमके मगर रात की स्याही को मिटा नहीं पाते हैं, रात की स्याही को जायल नहीं कर पाते। और एक सूरज निकलता है, अभी सूरज निकला भी नहीं है, तुलुए सादिक हुआ है, पाव फटी है, खबर देनी सूरज आ रहा है, सूरज आ रहा है, सूरज निकल रहा है, अंधेरा मिटना शुरू हो गया, स्याही जाना शुरू हो गई, रात की तारीकी बाकायदा मिटना शुरू होती है। और फिर बाकायदा जब सूरज आ जाता है तो न चांद की रोशनी नजर आती है, न सितारों की रोशनी नजर आती है। हमारे आका तमाम नबियों के आसमान के सूरज हैं, नबी कयामत तक के नबी बनाए गए, रसूल कयामत तक के रसूल बनाए गए। जब तक सूरज रहेगा तब तक के बाकायदा चांद की रोशनी नहीं नजर आएगी, चांद की रोशनी नजर नहीं आएगी, तारों की रोशनी नजर नहीं आएगी। और कयामत तक के बाकायदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, बाद कयामत भी नबी को बाकायदा नबी बनाया गया। मैं अर्ज करूं, ये नहीं कहा गया कि उनकी नबूवतें खत्म हो गई, उनकी रिसालतें खत्म हो गई। अक्सर लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो क्या वो उम्मती बन के आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमान ये हमारा है, हमारा ईमान है। हदीस शरीफ में भी यही बातें हैं, फतवे की किताबों में लिखी है, ईसा अलैहिस्सलाम नबी की हैसियत से आएंगे, नबी की हैसियत से आएंगे। क्योंकि अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उसकी नबूवत को छीनता नहीं है, उसकी नबूवत को छीनता नहीं है, रसूल की रिसालत को अल्लाह ताला छीनता नहीं है। एक मर्तबा मनसबे रिसालत पर, एक मर्तबा मनसबे नबूवत पर फाइज कर दिया, क्योंकि अल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब है, अल्लाह जानता है कि कौन सा पैगंबर, उसका क्या मकाम है। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे नबी बनकर। वो जो कहा जाता है नबी नहीं आएगा, उससे मुराद है नया नबी नहीं आएगा, नया रसूल नहीं आएगा, नया नबी नहीं आएगा, नया रसूल नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम नए नबी नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम नए रसूल नहीं है, बल्कि आए हुए रसूल हैं, आए हुए नबी हैं, अपनी उम्र पूरी करने आएंगे, अपनी